سر، واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ جہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نخواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے: کسی چیز کے چھن جانے سے، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی سلجھ گئی، گتھی کھل گئی، اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائس ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائس تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یکا یک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی اپنی زندگی بدلتا چاہتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں، اب وہ کہاں کھانا کھائے، کیونکہ غم آ گیا ہے۔ کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی۔ ایک واقعہ سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی، وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسی ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص وائس ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا، جو انسانی فرائض تھے بھولتا جا رہا ہے۔ صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دل کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو جتنا ہوتا ہے اتنا انسان سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ روب جلال محبوب اور روب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ کرینہ کسی نے خود نہیں سیکھا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، اور اپنی بے مائگی، کم مائگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہمہ حال مل کے رونا اور ہمہ حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے۔ بس بات ختم ہو گئی کہ اس کی متاع حیات بھی چھین گئی، یعنی آنسو بھی چھین لیے۔ اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ سے مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم عطا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے، وہ ایک طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے، تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت، خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا۔ یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے
کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت دقت طاری ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے، ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، تر آنکھ اور ہے، شرم و حیا سے محروم آنکھ اور ہے، اور طرح سے ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے، اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔